نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم لفظی ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں اگلی کلاس میں الحمدللہ موجود ہیں، اور آج آیت نمبر 128 سے انشاءاللہ تعالی عید سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 تک ہم کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 128 سے سٹارٹ کریں گے، دیکھتے ہیں کتنا ہوتا ہے۔ عید کی چھٹیوں کے علاوہ اگر کسی بہن نے اپنا سبق ریوائز کیا ہو تو مجھے ضرور بتائیے، ہینڈ ریز کیجئے۔ جو لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے لیسن شیئر کیا تھا، چلیے کوشش کیا کریں کہ ڈیلی اس کی تکرار کیا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ بالکل آپ کا پورا ہفتہ ہو سکے، کبھی رہ بھی جاتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کوشش ضرور کیا کریں۔ یہ ہمارا پہلا پارہ الحمدللہ مکمل ہونے کے قریب ہے، 2-3 کلاسز میں انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد یہ ہم دوسرے پارے کی طرف بڑھ جائیں گے۔ تو پہلا پارہ اس کا ایک الگ سے گروپ بن رہا ہے، بلکہ بن چکا ہے، اس کا فلائر پھر شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نیو اسٹوڈنٹس بھی اگر بالکل فرسٹ لیکچر سے سٹارٹ کرنا چاہے، اور آپ میں سے بھی کوئی جنہوں نے لیٹ جوائن کیا اور انہیں لگ رہا ہے کہ پچھلا خود سے کر نہیں سکیں یا اس طرح نہیں کر سکیں جس طرح کلاس میں ہوتا ہے، تو اس میں ریکارڈنگ ہی شیئر کی جائیں گی، لیکن اس میں لیسن ڈیلی بیسس پہ ان کی پورا ہفتہ ضرور یہ سنا جائے گا، اور ٹیسٹ بھی یا ایکٹیویٹیز بھی پراپر سب کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالی باذن اللہ۔ تو آپ لوگوں میں سے اگر کوئی کمی محسوس کرتی ہے تو وہ اس گروپ کو جب بھی لنک شیئر کریں گے آپ اسے جوائن کیجئے۔ تو طریقہ یہی، میں نے کہا نا، یہ اسی کی ریکارڈنگ جو ہے چاہتی تو میں تھی کہ دوبارہ سے ریکارڈنگ ہو یا کلاسز میں لائیو لے سکوں، کیونکہ آپ جیسے جیسے آگے جاتے ہیں تو جہاں اسٹوڈنٹس کی لرننگ ہوتی ہے وہاں سب کی ایز اے ٹیچر بھی بہت سارا انسان میں چینجز آتی ہیں، کہ پہلے جس بات کو ہم ذرا کسی اور اینگل سے سمجھاتے تھے یا بہت ٹائم لگا کر سمجھاتے تھے، اب ذرا کم الفاظ میں وہ بات آپ تک ڈیلیور کر دی جاتی ہے، بتا دی جاتی ہے، شیئر کی جاتی ہے۔ لیکن یہ تو ابھی پاسبل نہیں مجھے لگ رہا، تو ریکارڈنگ سے ہی کم از کم سب فائدہ اٹھائے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم دوسرے پارے کی طرف بڑھ جائیں گے، طریقہ یہی رہے گا۔ محنت کریں، بس میں اتنا ہی کہوں گی، ریگولر رہیں، محنت کریں، اور اس اتنی بڑی نعمت کی قدر کریں۔ آپ کو تھوڑی تفسیر اگر اس کلاس میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے، یا آپ حروف مادہ اور گرامر کے ساتھ الفاظ کی پہچان نہیں کرنا چاہتی، تو آپ قرآن ڈیلی والا گروپ بھی جوائن کر سکتی ہیں۔ اس میں آسان ترجمہ ہوتا ہے، سمپل ترجمہ ہے، اور پھر تفسیر لمبی ہوتی ہے، روز کی ایک آیت کی ہوتی ہے، وہ اس کے تقریباً آیت کے سارے پہلو اس میں کور کرتے ہیں اللہ کی برکت سے۔ ہاں یہ ہوتا ہے پھر ریکارڈنگ میں کہ بعض دفعہ کچھ باتیں جو آپ سے لائیو کلاس میں ہمیں پڑھاتے پڑھاتے بہت سی بیچ میں شیئر کرتے ہیں، کچھ سیکھنے کے پوائنٹس، کچھ چیزوں کو ریلیٹ کیا جاتا ہے، تو وہ پھر ریکارڈنگ میں اس طرح نہیں ہو پاتی ہیں، لیکن تفسیری جتنے بھی نقطے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہر آیت مبارکہ میں تقریباً زیادہ تر کو ٹچ کیا جاتا ہے اس گروپ میں، تو آپ وہاں سے بھی اپنا شوق پورا کر سکتی ہیں۔ تو باقی زیادہ شوق رکھتی ہیں تو عربی گرامر کی طرف جائیے، نہیں تو یہ گروپ بھی بہت آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ حروف مادہ جاننے سے جب اصل آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس لفظ کے حروف مادہ یہ ہیں اور اس کا ایکچوئل میننگ یہ ہوتا ہے، اب وہ چاہے شکلیں بدل بدل کے آپ کے سامنے آئے، ایکچوئل میننگ سے ہٹے گا نہیں، چاہے آپ کو میں 20 طرح کے معنی اس کے بتا دوں، ان 20 معنی میں ایکچوئل معنی کہیں نہ کہیں وہ اندر پایا جائے گا۔ ڈیلی آیت والے گروپ میں بیٹی، ڈیلی آیت والے میں وائس ریکارڈنگ
अच्छा अच्छा, आपका मतलब है कि यूट्यूब रिकॉर्डिंग ना हो। बेटी ऐसा है, एक तो हमारी एडमिन अल्हम्दुलिल्लाह, ईद के बाद मैं चेक करती हूँ, शायद मेरी नजर नहीं पड़ी, जो यूट्यूब रिकॉर्डिंग होती है उसको व्हाट्सएप पे कन्वर्ट करती हैं और उसके बाद फिर शेयर करती हैं। वो शाम तक आ जाती है, तो आप व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग वो वाली सुन लें। और अगर आपको जो वॉइस नोट जिस तरह हमारे कुछ ग्रुप्स में शेयर हो रहे हैं तर्जमा के और अब सूरह यूसुफ में, तो मैं बेटी ये बता दूं कि वो अगर 7 मिनट से ज्यादा हों तो हमारी एडमिन को उसमें मुश्किल पेश आती है। जिम्मेदारी बहुत है हमारी एडमिन्स पर, माशाल्लाह। सब अब अल्लाह ताला की बरकत से काम बढ़ता जा रहा है, स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो एडमिन्स की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। तो वो हमने डिसाइड किया हो कि 7 मिनट से अगर कम होगा तो वो वॉइस नोट मेरी आवाज में डायरेक्ट आ जाएंगे, लेकिन 7 मिनट से अगर ज्यादा होगा तो बेटी वो पॉसिबल नहीं है फिलहाल। क्योंकि जब आप किसी आयत को, एक आयत को आप पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो उसमें बहुत सारी बातें आपने उसमें टच करनी होती है, तो वो 7 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए उसको यूट्यूब रिकॉर्डिंग पे कन्वर्ट किया है। चलिए जी। अच्छा, आज बहुत एक ऐसी आयत भी आने वाली है जिसमें हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला की जो दीनी क्लास होती है उसमें सीखने का, सिखाने का अंदाज असल में क्या होता है, ये चीज भी हमारे सामने आएगी। बहुत कुछ इन आयत में हमारे सीखने के लिए है। इंशाल्लाह ताला देखें कितनी कवर कर पाते हैं। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आयत नंबर 128 सूरतुल बकरा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक वमिन जुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतल लक। वक्फ करना है तो लक इस तरह से पढ़ लीजिए। एक एक लफ्ज का मैं बताती जाऊंगी कि इसमें फेल है, हर्फ है, और फिर हुरूफ मादा शेयर करती जाऊंगी। क्योंकि ये आज काफी दिनों के बाद क्लास हो रही है, इसमें कुछ न्यू लोग भी ऐड हुए हैं, तो उन्हें थोड़ा ग्रुप का अंदाजा हो जाएगा। वैसे मैं साथ साथ पिछली रिकॉर्डिंग भी शेयर करती रहती हूँ कि आपको अंदाजा हो कि इस ग्रुप को हम किस तरह लेकर चलते हैं। इसमें बेसिकली हुरूफ मादा और ग्रामर की मदद से लफ्जों की पहचान करवाई जाती है। एक वक्त में दो काम हो रहे होते हैं, साथ साथ ग्रामर भी सीख रहे होते हैं, और क्योंकि उसकी मदद से लफ्जों की पहचान बेहतर हो पाती है, और साथ साथ मुनासिब सी तफसीर इतनी जरूर होती है कि आप वो किफायत कर जाती है। जो बहनें इससे ज्यादा चाहती हैं तो आप किसी और, आप बहुत सारी एप्स भी अवेलेबल हैं, तो वो तो जितनी चाहे आप माशाल्लाह शौक पूरा कीजिए। इतनी इतनी एप्स हैं, एक एक आयत मुबारका की बाज मुफस्सरीन इतनी तवील तफसीर बयान करते हैं। लेकिन मुझे ये जाती तौर पे पसंद है कि थोड़ी सी अरबिक ग्रामर से फेमिलियर अगर हम हों, थोड़ा सा लफ्ज का पता चल जाए, फिर उसका एक्चुअल माना से आप उसको पता कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसका हक तो नहीं हम अदा कर पाते, लेकिन बाकी अंदाज से मैं आपको फर्क बता रही हूँ इस ग्रुप का, कि ऐसा ना हो कि आपके दिल में आए कि मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ जबकि बाकी ग्रुप्स भी तो हैं। सिंपल सा तर्जुमा सुना और तफसीर सुनी और दैट्स ऑल। तो फर्क होता है, याद रखिएगा। आप कहीं अगर मेहनत कर रही है ना, उसका फल आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। देर मिले सवेर मिले, मिलेगा। जल्दी मिले लेट मिले, इस सूरत में मिले किसी और सूरत में मिले, अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत नहीं रखते हैं अपने पास। वो कोई इंसान अगर ये सोचता है कि मैं बड़ा एहसान कर रहा हूँ, बड़ी मैंने मेहनत की और मुझे कुछ नहीं मिला, वो किसी और सूरत में भी मिल जाता है बाज दफा। अल्लाह ताला को हमारी ये छोटी छोटी मेहनतें, छोटी सी जिंदगी, छोटी सी मेहनत, छोटी सी कोशिश, इस 60-70 साल की जिंदगी में सपोज दैट मैं कितनी मेहनत कर लूंगी, मैं रातें भी जाग लूं, तो मैं कोई पुराने पाक का कोई हक नहीं अदा कर सकता। तो ये कोशिश है। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, जितनी आप मेहनत करेंगी उतना आपको अल्लाह ताला नवाजेंगे इंशाल्लाह ताला। और नवाजने में सिर्फ यही नहीं है कि आपको लफ्जों की पहचान हो जाएगी, आपको दिल खुलना शुरू हो जाएगा। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप पहले तो बहुत सारे जो उलमाए किराम हमारे पुराने बुजुर्ग हैं उन सब की तफासिर पढ़ते हैं, उनसे फायदा उठाते हैं और हमेशा फायदा उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला उनको बेहतरीन जजाए खैर दे, जिन्होंने बाद में आने वालों के लिए इतनी आसानी की है, अल्लाह की बरकत से, अल्लाह की तौफीक से। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि फिर आपका अपना दिल खुलने लगता है हर आयत के लिए। क्योंकि आप मुफस्सिरीन को अगर देखें तो हर आयत की मेन मफहूम सेम रहेगा, लेकिन बाज ने किसी और तरह से भी थोड़ा समझा, कुछ और एडिशन की, किसी ने किसी और एंगल से देखा, सब ने अपनी अपनी जगह। अल्लाह ताला ने सब लोगों को एक तरह से नहीं, कुरान पाक उनके दिल पे नहीं उतरता उसका मफहूम, याद रखिएगा। और सब अपनी अपनी जगह ठीक होते हैं।
तो मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें इसके साथ जुड़े रहने की तौफीक देंगे। इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है? फिर दिल खुलने लगेगा, फिर अमल में आसानी हो जाएगी। तो मेहनत किसी ना किसी सूरत में सामने आती है। हमारा ज़हन बहुत छोटा है, हम समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते। बस हमें लगता है कि मेहनत जो मैंने सोची है बस उसी तरह सामने आएगी, तो इसका मतलब है कि ये मेहनत कबूल हो गई और अब ठीक है। नहीं, हमें नहीं पता कि किस तरह से वो हमें देता है, ये वो बेहतर जानता है। तो मेहनत जरूर करें, घबराए नहीं, शौक से करें, आपको फायदा ही होगा इंशाल्लाह ताला। तो जब हम लफ्जों को इस तरह से पहचानते, तो उनको पहचानने के साथ साथ जब मैं बयान कर रही होती हूँ तो बहुत सारी तफसीर की बातें तो उसी में आ जाती हैं। बाकी तो जितना चाहे आप पढ़ते जाएं, जितना चाहे उसको लंबा करते जाएं, वो तो अब आपके अपने चॉइस पर है। मेन मफहूम वही होता है जो मैं तफसीर का जो अहसनुल बयान है, अगर किसी ने वो तफसीर देखी हो, कितनी मुख्तसर है, बहुत ऑथेंटिक भी है और बड़ी फेमस भी है। तो वो सबसे शॉर्ट है, मेन वही है। अब उसको हमने बहुत, किसी ने इतना लंबा कर लिया, किसी ने उसमें ग्रामर ऐड कर ली। लेकिन अगर किसी के पास टाइम कम है तो आप उस तफसीर को कंसल्ट कर लें, ज्यादा है तो फिर तो सैकड़ों हजारों तफासिर मिल जाएंगे आपको। रब्बाना, इस लफ्ज के बारे में हम कई बार देख चुके हैं। ये रब और ना, तो रब इसम है, रा बाबा, ना जमीर होती है, और जमा की ये जो इसे मुतकल्लिम बोलते हैं, मैं और हम। तो या जो होती है छोटी, वो मैं की जमीर होती है, और ना जमा की होती है। सिर्फ जमा की नहीं होती, आपको पता है ना अरबी में एक वाहिद होता है और एक, उनका जो जमा है ना वो तीन से शुरू होता है। दो के लिए अलग है, उसे मुसन्ना कहते हैं। सा, सा से तीन नुक्ते वाला, उससे। तो जमा उनका तीन से शुरू होता है, हमारा दो से शुरू हो जाता है उर्दू में। आज आप देखिएगा ये जो मुस्लिमीन है ना, ये भी ये दो, दो वाला है, मुसन्ना है ये। तो अब ये ना जो है जमीर है, जमीर क्या होते हैं? इसम जो किसी के नाम की जगह इस्तेमाल होता है। तो ये इसम के साथ भी आता है, फेल के साथ भी, हर्फ के साथ भी। कभी शुरू में भी ये नून लग सकता है, फेल मुदारे में जिस तरह होता है। लेकिन मैं इस वक्त ना, नून अलिफ ना की बात कर रही हूँ। अच्छा जी, रब्बाना ये होता है हमारा रब, वैसे ये होता है रब्बूना। लेकिन असल में यहाँ पर एक लफ्ज हर्फ है या, वो यहाँ नजर नहीं आ रहा। उसने रब्बू को रब्बा कर दिया। पहले तो मैं एक छोटी सी बात बताऊं, ये था रब्बुन, तनवीन थी दो पेश की, और नून अलिफ ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना तो तनवीन नहीं आती है। आप ग्रामर कभी पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो फिर ये रब्बुन और ना मिलके बन गया रब्बूना, या आ गया तो फिर रब्बाना बन गया। बस इतना बताऊंगी, इससे ज्यादा नहीं। और या अब हर दफा लिखा नहीं जाता, लेकिन जब कभी रब्बा ना आए तो समझ लें कि यहाँ पे या छुपा हुआ है। और आप तर्जुमा क्या करेंगे? ए हमारे रब। वैसे रब्बू ना था, हमारा रब, या रब्बाना, ए हमारे रब। इसलिए बता रही हूँ कि ये नीचे जो लिखा है ना, आपको पता हो कि क्यों तर्जुमा किया गया। और फिर ये दुआ की कबूलियत, शर्फ कबूलियत हासिल होती है इस लफ्ज से, ये जो लफ्ज रब से पुकारने से। और ये रब जो लफ्ज है ना, मैं कहती हूँ कि किसी को अगर इस लफ्ज की थोड़ी सी भी समझ आ जाए, इसके कितने माना है, इसके लिए आप सूरतुल फातिहा की आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। आगे चलते हैं। ए हमारे रब, वाओ हर्फ है, और ये है जी इजअल ना, जीम आइन लाम हरूफ मादा है। इजअल वाओ के साथ मिला के पढ़ेंगे तो वजअल ना। अब इजअल ना, नून अलिफ ना, अब यहाँ पे इसम के साथ था, यहाँ पे फेल के साथ है। तो इजअल क्या है? ये बस इतना ही बता देती हूँ, फेल अमर है, ऑर्डर। और जाला कई माना में आता है, रखना, डालना, मुकर्रर करना, बनाना। तो यहाँ पर ये बनाना के माना में। लेकिन अब नून अलिफ ना का कैसे पता चलेगा कि फाइल है मफूल? आप मुझे बताइए, मैसेज कीजिए, ये नून अलिफ ना यहाँ पर फाइल बन रहा है या मफूल बन रहा है? देख लेते हैं, आप भूल तो नहीं गई हैं? फिर मैं जल्दी से बता देती हूँ कि ये कैसे पता चला है। जी मैसेज करके बताइएगा कि ये नून अलिफ ना फाइल बन रहा है या मफूल बन रहा है।
माशाल्लाह नाज़िमा साहिबा, शाबाश, बिल्कुल ठीक है जी। देखिए ये जो नून अलिफ ना से पहले वाला हर्फ, अच्छा ठीक हो गया। मैं आपको यही बताने लगी थी, एक्सेप्शंस हमेशा आपके सामने आएंगी। जी जी शाबाश, ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है लुबना साहब, आपने भी ठीक बताया। ये जिन्होंने इसको फाइल कहा है ना, मैं आपको बताना चाहूंगी, जो मैंने आपको कहा है ना कि ये फाइल बन रहा है, वो उस सूरत में बन रहा है कि अगर इससे पहले माजी होगा। अब आप देख रहे हैं कि हर गुजरती क्लास के सामने हमारा कॉन्सेप्ट और खुलता जाएगा इंशाल्लाह ताला। आपने वो, मैं यही निशानी आपको बताने लगी थी कि मैंने आपको ये बताया था कि नून अलिफ ना से पहले अगर ये हरफ साकिन हो तो ये नून अलिफ ना फाइल बनेगा। जैसे दरब ना, हमने मारा। और अगर इस नून अलिफ ना से पहला हर्फ हरकत वाला हो, जैसे दाराबा ना, तो उसने मारा हमको, हमें। तो अब लग तो यही रहा है कि ये फाइल है, लेकिन ये जो मैं ये आपको अलामत बताती होती हूँ, ये फेल माजी की होती है। नोट कर लीजिए, ये फेल माजी नहीं है, ये फेल अमर है। इसका अपना अंदाज है बस। वजअल, इजअल फेल अमर है, ये एक से कहा जा रहा है, सामने वाला हाजिर एक वाहिद। तो ये अल्लाह ताला से हम कह रहे हैं। और याद रखिए, ये अल्लाह ताला के साथ फेल अमर का मतलब ये नहीं है कि हम ऑर्डर दे रहे हैं, ये दुआया अंदाज होता है। दुआ अरबी अरबी में या माजी के सीगे में होती है या अमर के सीगे में होती है। तो वजअल ये दुआ है। इजल एक से कहा जा रहा है, ज्यादा होता है तो इसमें वाव लगी नजर आती। इजल आप बनाइए ना हमको, यहाँ पे ना मफूल है। तो ये नून अलिफ ना लिख लें कि जब ये फेल के साथ आता है, तो अगर आप लिखना चाहती हो तो लिख लें। ये जो मैंने अलामात बताई हैं वो माजी के लिए थी। और हमें बनाए, क्या बनाए, अच्छा दुआ कौन कर रहे हैं, ये आपको पिछला अगर याद हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा की जब बुनियादें बुलंद फरमा रहे थे, तो तब ये दुआ कर रहे थे दोनों। और कुछ हम पीछे देख चुके हैं, इंतहाई खूबसूरत दुआएं हैं। 40 कुरानी दुआओं में ये भी शामिल है। वो अगर आप शौक रखती हैं तो आपको यूट्यूब से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें थोड़ा निस्बतन उसमें क्योंकि जाहिर है लफ्जों की पहचान नहीं होती, बस तर्जमा करके तो तफसील थोड़ी सी होती है, तो वो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत मजा आएगा सुनकर। और हमें बनाइए, ये जो और तू हम बना हमें, ये भी लोग तर्जमा ठीक है, लेकिन मैं अल्लाह ताला के लिए। और आप हमें बनाए, क्या बनाए, मुस्लिमीन। अब ये देखिए मुस्लिमीन क्या चीज है। मुसलमान होता है, मुस्लिमून होता है, उर्दू में भी होता है मुस्लिमान, मुस्लिमीन। ठीक है, तो जो मुस्लिमीन होता है ना, वो जमा होती है। मुस्लिमान जो है, अच्छा मुस्लिमान मैं बाद में बताती हूँ, मुस्लिम वाहिद है। और मुस्लिमीन उर्दू में आप पढ़ती हैं वो जमा है। अब ये शक्लें बदलती रहेंगी, बस एक दफा मुझसे सुन लें, समझ आती है ये नहीं आती। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमीन। अब दो होंगे तो मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। ज्यादा होंगे जमा तो मुस्लिमानी मैंने बता दिया, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। कुछ भी समझ नहीं आया ना, बस इतना समझ लें कि आप मुस्लिम की शक्लें देख लें कितनी हैं अरबी में। वाहिद की और है, मुसन्ना वाले की और है, जमा वाले की और है। फिर मुसन्ना और जमा में, वाहिद में तो जेर जबर से पता चल जाएगा ना आपको जब इसकी शक्ल बदलेगी, लेकिन मुसन्ना और जमा में फिर इस तरह से कभी अलिफ नून होगा, तो कभी या नून साथ लग जाएगा, कभी वाओ नून होगा, तो कभी या नून, लेकिन जेर जबर बदल जाती है। मेरा मकसद बात को मुश्किल करना नहीं है, मैं ये बताना ये चाह रही हूँ कि ये सब चीजें मिलती जुलती हैं। आपको ऐसा ऐसा समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब ये क्या है जी, मुस्लिमान, मुस्लिमानी दो मुसलमान को कहते हैं, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। अब ये मुस्लिमानी क्यों नहीं है, वो अगर ये फाइल बन रहा होता तो मुस्लिमानी होता, मैं वैसे बता रही हूँ। अब ये मफूल बन रहा है तो इसकी शक्ल बदल गई है, मुस्लिमानी से मुस्लिमैनी बन रही, बन गई, चीज वही है, दो मुसलमान। इसी तरह ज्यादा मुसलमान मुस्लिमूना होता है अगर वो फाइल बन रहे हैं, और अगर वो मफूल बन रहे हैं तो मुस्लिमूना से मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, इस तरह से। और ये मैंने बहुत बहुत मुख्तसर बताया आपको, बस इतना ही। अगर किसी को इसमें से कुछ समझ आ गया ठीक है, नहीं आया आप छोड़ दीजिए, हम आगे चलते हैं। मैं बताना ये चाह रही थी, ये मुस्लिमीन नहीं है उर्दू वाला,
وہ جمع ہوتی ہے، یہ دو ہیں. اور ہمیں بنا، کیونکہ باپ بیٹا تھے نا دونوں اس وقت، وہ دعا کریں ہمیں بنا دو مسلمان. لیکن ہم ترجمہ اس طرح نہیں کریں گے. ہم ترجمہ کریں گے کہ مسلم ہوتا کون ہے. سین لام میم، یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو یہ کسی کے سپرد کر دینا، ٹوٹلی سرنڈر کر دینا. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ ماننا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا. اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت، مکمل تابع داری، یہی بندگی کا تقاضا ہے. اسے مسلمان کہتے ہیں. تو اور بنا ہمیں مسلمان. مسلمان اصل میں اس کا مطلب فرما بردار ہے. اب آج اس دعا میں آپ دیکھیے گا، آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ایک تو انہوں نے دعا مانگی ہے تو اپنے لیے مانگی ہے. تو یہ میں ابھی کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ رکھوں گی جب اس آیت کو مکمل کر لیں گے. پھر مسلمان ہونے کی مانگی ہے. آپ کہیں دیکھیں کوئی فرقے کا نام نظر آتا ہے قرآن پاک میں؟ میں حیران ہوں ان سب لوگوں پر جو اپنے آپ کو کسی فرقے سے، کسی مسلک سے، کسی منہج سے کہلوانا فخر سمجھتے ہیں، اور مسلمان کہلانا وہ باعث شرمندگی سمجھتے ہیں. مسلمان کہلوانے پر فخر کیجئے. یہ دیکھیں کہ کون دعا کر رہا ہے. مسلمان خود مسلمان ہونے کی، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ وہی تو تھے ابراہیم علیہ السلام. لیکن اس میں اس کے کئی درجے ہوتے ہیں اسلام، یہ مسلم ہونے کے بھی. تو یہ آپ بار بار دیکھیے گا، اب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کو لفظ مسلم کئی بار قرآن مجید میں آپ کے سامنے آئے گا. ایک تو مکمل فرما برداری ہوتی ہے اس میں، اسلام اسی سے ہے، اس کا یہی معنی ہے. تو جتنے ابراہیم علیہ السلام فرما بردار تھے، تو کئی بار قرآن پاک میں ہم ان کو دیکھ کر آئے اور آگے بھی دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ ان کی مثال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، ہمیں ویسا انہیں فالو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. اتنی اتنی فرما برداری، اتنی تابع داری کہ کچھ کہا ہے ادھر اللہ تعالیٰ نے اور وہ آگے سے اف اینڈ بٹس نہیں، ایسا کچھ نہیں سوچتے بھی نہیں تھے. بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بس کر گزرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی یہی ادا اتنی پسند تھی کہ کچھ کہا، کچھ بھی. محبت بہت تھی اللہ تعالیٰ کو ان سے. تو ان کی آزمائشیں بھی بڑی مختلف ہوئی پھر، لیکن جو آزمائش جس میں ڈالا وہ ماشاءاللہ پورے اترے اس میں. تو میں نہیں کہتی کہ ہم بالکل اس طرح کے ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی ہمارا پتہ ہے وہ اس طرح سے آزمائش کی. ویسے دعا بھی کیا کریں اللہ تعالیٰ عافیت رکھے. وہ بہت بڑی ہستیاں تھیں. دیکھیے آج ہمیں پتہ ہے نا کہ جب وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو اس کے بعد جی کیا واقعہ ہوا اور وہ بیٹا نہیں ہو سکا ذبح. ٹھیک ہے، اس وقت انہیں تو نہیں پتا تھا نا. یہ آج ہمیں پتا ہے کہ آگ میں ڈالے گئے تھے تو اس طرح ہوگا. اس وقت انہیں تو نہیں پتا تھا نا کہ کیا ہونے والا ہے. جو کہا، جو حکم ملا، ہجرت کا کہا، وہ بیوی بچوں کو وہ اس غیر ذی ذرا کے نام سے قرآن پاک میں یہ لفظ ہے، اس زمین میں چھوڑا، وہاں چھوڑا ہے، اور اکیلے انہیں وہاں پہ چھوڑ دیا اور واپس آ گئے. جو اللہ کا حکم ملا. تو یہ انداز ہونا چاہیے. عافیت بھی مانگیا کریں، آزمائشیں تو آئیں گی، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ کوئی اپس اینڈ ڈاؤن لائف میں آتے ہیں، شکوے شکایتیں کرنے نہ بیٹھ جایا کریں. آپ میں اگر ایکسیپٹنس آ جائے نا، آپ میں ایک فلیکسیبلٹی آ جائے، بس اگر آپ کی زندگی کا یہ آپ اصول بنا لیں، جو ہو رہا ہے، جو بھی آپ نے چاہے کچھ اور سوچا ہے، ہو کچھ ہو رہا ہے، بس اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اسی میں میرے لیے مصلحت ہے، یہ میرے رب نے میرے لیے یہ ڈیسائیڈ کیا. مجھے یہ تکلیف اگر آئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے دیکھنے کے اور انداز ہیں. اب یہ کلاس کم ٹائم وہ والا یہ موقع نہیں ہے، میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو ہو رہا ہے نا، جو مل رہا ہے آپ کو اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے پلان کیا ہے. تو اس میں اگر کوئی فرض کریں کسی نے آپ کو کوئی تکلیف دی ہے، نقصان پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے ہونے دیا ہے نا، اس میں اللہ کا اذن شامل ہے، تو بس اللہ کی طرف سے ہے سب کچھ. آپ ایکسپٹ کرتے جائیں، حسرتوں میں نہیں رہیں گے، ٹائم نہیں ضائع ہوگا. اتنا سکون مل جاتا ہے جب آپ اس چیز پہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ جو کچھ ہے نا یہ میرے اللہ نے یہی میرے لیے لکھا تھا، یہی میرے لیے پلان کیا تھا، اور یہی میرے لیے بہتر ہے. میرے رب سے بڑھ کر کون ہے جو مجھے سمجھ سکتا ہے کہ میرے لیے کیا بھلا ہے کیا برا ہے. ہم کچھ اور پلان کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں. بعض وقت ایسا بھی ہو جاتا ہے تو بھی شکر ہے اللہ کا. نہیں ہوتا کبھی تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے اور ہم شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
آپ کا شکر ہے کہ وہ نہیں ہوا جو میں نے سوچا اور چاہا تھا، جس کی میں نے دعا مانگی تھی. بعض میں پتہ بھی نہیں چلتا، ساری زندگی ایسے گزار کے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کو سب پتا ہے. تو اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہونا ہے بس. جو جس کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی نا، وہ اتنا پیسفل ہو جائے گا انہی حالات میں جو کہ پہلے تھے. تو یہ آپ کے اندر اگر تبدیلی آئے نا، تو آپ کو وہی حالات وہ برے نہیں لگتے، پھر مشکل نہیں لگتے. تو اندر تبدیلی کا ایک یہ پوائنٹ یاد رکھیں، جو بھی ہے میرے رب کی طرف سے. اگر مجھے یہ بیماری آئی ہے، میرے رب نے یہ میرے لیے سلیکٹ کی ہے، ڈیسائیڈ کی ہے. اب اس کی وجوہات کیا ہیں، جو بھی ہے، ہماری طرف سے نیگلیجنس ہے، ہمارے گناہوں، ہمارے جو بھی ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے اس وقت. جو فائنل ہو کے آپ تک پہنچا ہے نا، بس وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں پہنچا. اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی تو آپ کے لیے سوچ سکتے تھے، کچھ اور بھی تو بھیج سکتے تھے، اس سے بڑی تکلیف بھی تو آ سکتی تھی. نہیں، آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ سوچا ہے. تو خوش ہوا کریں کہ میرے اللہ نے میرے لیے جہاں مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، تھوڑی تکلیف، تھوڑی آزمائش آ گئی تو کوئی بات نہیں. تو یہ جو لفظ ہے نا مسلم، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا نظر آئے گا آپ، کیونکہ ان کی ہستی سے، شخصیت سے ہم نے سیکھنا ہے کہ ایسا ہوتا ہے مسلم. اور مسلمان کے حلوانے پہ فخر کیا کریں. اور ہمیں بنائیے، ہمیں یہ وہ ہم دونوں کو کہہ رہے ہیں، مسلمان فرما بردار. لا کا لام حرف ہے، کاف ضمیر، واحد مذکر حاضر کی، اپنے لیے. تو ترجمہ کریں گے کہ اپنے فرما بردار بنائے. بعض نے یوں بھی ترجمہ کیا ہے کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے. وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایگزیکٹ جس طرح میں الگ الگ کروا رہی ہوں تو یہ اس طرح سے زیادہ بہتر ہے. وَمِن وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، واو حرف ہے اور من حرف ہے سے. یہ جو ذریت ہے نا، زال را را، یہ اولاد کو، نسل کو، ویسے چھوٹی چونٹی کو بھی کہتے ہیں، اور وہ کس طرح پھیلتی ہے. اور اس لیے ذریت میں صرف اولاد یہ والی نہیں ہوتی، نسل بھی آگے سے، اور بہت لمبا چوڑا اس میں شامل ہو جاتا ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے اور پوتے ہیں، نہیں، ہماری نسلوں میں سے. اس کا ترجمہ نسلوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، اولاد کے ساتھ بھی ٹھیک ہے. اچھا، ذریت یہ اسم ہے، نا بھی اسم ہے، ضمیر ہے. تو ذری، اس کو ایکچولی دونوں مشدد ہے تو پراپر پڑھنا ہے، تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو میں نے ایک دفعہ ہی اس کو پڑھ دیا ہے، ذریاتینا. تو آپ نے جب بھی پڑھنا ہے ٹھیک پڑھنا ہے، اور اگر وقت کی کمی ہے تو کوئی بات نہیں، ایک دفعہ پڑھ دی، دوبارہ چاہے میں نہیں پڑھی، بس میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں. اور ہماری اولاد میں سے، صرف اپنے لیے نہیں، اب اپنی اولاد کے لیے. اور دیکھیں مانگ کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور فرما بردار پہلے ہی تھے، تابع دار تو پہلے ہی تھے، مسلمان تو پہلے ہی تھے. لیکن ابھی ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے بھی مراتب ہوتے ہیں، مسلمان ہونے کے بھی درجے ہوتے ہیں، اور پیغمبر بھی اس کی خواہش کر رہے ہیں. تو وہ خواہش کر رہے ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں، اور ہمیں نہیں مسلمان بننا. پوچھا جاتا ہے آپ کا فرقہ کون سا ہے، مسلک کون سا ہے. میں کہتی ہوں بیٹی میں مسلمان ہوں. نہیں، کون سے مسلمان؟ کیا مطلب کون سے مسلمان؟ بس یہی مسلمان جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا. میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں بھی ایسی بنوں، آپ بھی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کو بس ان کی اطاعت کرنی ہے، قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے، اور کیا. خود ہی زندگی ہم نے اپنی مشکل میں ڈالی ہوئی ہے. اور ہماری نسلوں میں سے بھی، اور ذریت میں سے بھی. اور اس میں دیکھیے گا نسلوں میں اب کون آئے گا، کیونکہ 7 بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے نا، تو دونوں باپ بیٹا جب دعا کر رہے ہیں، دعا تو باپ والد ہی کر رہے تھے، بیٹے ساتھ یقیناً آمین کہتے جاتے ہوں گے. تو ان کی نسل میں سے کئی عرصے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. وہ ایک ہی نبی آئے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی پوری نسلوں میں سے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے کئی پیغمبر آئے. تو اس وقت 7 بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، تو وہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ آگے ان کے بارے میں بھی ذکر آئے گا، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور یہاں پر دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اولاد میں سے، نسلوں میں سے بھی، امتن اسم ہے، گول تابی ہے لگی، اور آخری حرف پر تنوین ہے، ایک امت. اور یہ امت مسلمہ، دیکھیں امت یہ، اچھا مسلمتن، یہ دونوں اسم ہے. ایک امت مسلمہ، نام بھی امت مسلمہ، مطلب یہ کہ فرما بردار. اب ہم صرف کہنے کے لیے امت مسلمہ رہ گئے. اولاد میں سے بھی امت مسلمہ، یہاں پر لکھا نہیں ہوتا. ہر دفعہ عربی بہت مختصر ہوتی ہے قرآن پاک میں، وہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے، کچھ چیزیں قرآن پاک کی کسی اور جگہ سے آپ کے سامنے آتی ہیں. یہاں پر بھی یہی ہے کہ اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک
फरमाबरदार उम्मत बना। ठीक है, दोबारा भी आप बना के साथ तर्जमा कर सकते हैं। या इस वाव की वजह से, जब आप इसे वाव आतिफा कहते हैं, तो जब पीछे अतफ हो रहा है, तो जो पीछे बात हो रही है कि हमें अपना फरमाबरदार बनाएं, तो साथ और हमारी औलाद में से भी एक अपने लिए, आगे ये लका आ रहा है ना, तो फिर अपने लिए फरमाबरदार उम्मत बनाए। ठीक है, जिस तरह ये मुस्लिमीन लका, इसी तरह उम्मतम मुस्लिमतन लका, आप अपने लिए, अल्लाह ताला आपके लिए, आपके फरमाबरदार। इसका एक दफा तर्जुमा मैं आपके सामने वैसे भी रख देती हूँ, और लफ्ज ब लफ्ज अगर आपको आसान लगता है वो आप सुन लिया करें। बाज दफा जब मैं फ्लो में पढ़ती हूँ ना कोई, तो वो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है। ए हमारे रब, हमें अपने लिए फरमाबरदार बना या बनाइए, और हमारी औलाद में से भी एक उम्मत अपने लिए फरमाबरदार बना। मतलब ये कि उम्मत मुस्लिमा बना। व अरीना, वाओ और। अच्छा, इसको मैं पहले थोड़ा सा आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगी। वैसे अब इसमें क्या है कि हम अभी तक जितना मैंने आपको बताया, आप ये देखें कि सबसे पहले बाप बेटे ने जिस चीज की दुआ की वो खुद अपने मुसलमान बनाए जाने की। मुस्लिम, मुस्लिम के माना खुदा के, अल्लाह ताला के मुकम्मल फरमाबरदार के। अब इसे ये भी सीखने की बात मिलती है कि एक ईमान, इस्लाम, आप तकवा तलब कर रहे हैं कुछ भी, तो इन दुआओं में इंसान सबसे पहले अपने आप को सामने रखे। ये चीजें ऐसी नहीं है कि इसकी सबको जरूरत पड़ती है, चाहे वो कितना ही आली मुकाम हो। दूसरी बात ये कि इस्लाम के दर्जात और उसके जो मर्तबे हैं, उनकी कोई हद नहीं है। इवन आप देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे कामिल मुस्लिम भी, जिनके जरिए से दुनिया इस्लाम के नाम से फेमिलियर हुई है, वो भी अपने मुस्लिम बनाए जाने के लिए दुआ करते थे। तो फख्र किया करें, और ये दुआ हमें भी करते रहना चाहिए। तीसरी, कितना खास मौका था उस वक्त, वो कुछ भी और मांगते सब कुछ मिलता। तो उन्होंने क्या मांगा? हम क्या करते हैं, कोई खास मौका पता चलता है ना हमें कि जी इस वक्त दुआ कबूल होती है, ये जुमे का ये खास वक्त है जी, ये बारिश हो रही है, या ये है, ये सफर में है, कुछ भी पता चलता है, हम फौरन दुनिया मांगना शुरू कर देते हैं। कोई हमें बता दे बस। हम तो अल्लाह ताला के वो खैर चलें, वो तो जाती मामला मसला, अल्लाह और बंदे की वो जाने। हाँ, जुमरे के लिए भी तो कोई उसमें दुनिया मांगता है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दीन भी तो मांगिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि वहां जाके आप सिर्फ दुनिया क्यों मांग रहे हैं, बिल्कुल मांगे। हम इंसान हैं, कमजोर हैं, ख्वाहिशें भी हैं, जरूरतें भी हैं, हाजतें भी हैं। यही तो है जो हमें थोड़ा हम्बल रखती हैं, इंसान रखती हैं। वरना तो हर कोई खुदा बनने की कोशिश करे। लेकिन दीन भी तो मांगिए अपने लिए और अपनी औलाद के लिए। सारा कुछ मांग के इन चीजों को हम छोड़ देते हैं, और आखिर में ख्वाहिश जरूर होती है कि मेरा बेटा। अच्छा, घर में कोई दीनी माहौल नहीं है, ना वालिदा का, ना वालिद की तरफ से, ना कोई नमाज पढ़ता नजर आएगा, ना कोई उनकी ड्रेसिंग में दीन नजर आता है। मैं वैसे बात कर रही हूँ, ना कोई बातचीत में, ना सलाम दुआ, कोई बिस्मिल्लाह, कुछ भी नहीं है। और घर में प्रॉपर जो एडवांस तालीम है वो दी जा रही है। इंग्लिश बोलना, वो हम सबके घरों में, हम आजकल की नस्ल हम यूज टू हैं, फख्र महसूस करते हैं, और ये सब कुछ हो रहा होता है। कोई ना दीन की कोई बात नजर आ रही होती है। लेकिन आखिर में हम चाहते हैं कि जी बच्चा जो हमारा है वो अच्छा इंसान बने। कैसे बनेगा वो? ये आप जरा गौर कीजिए, कौन सी ऐसी साइंस है जो उसको अब अच्छा इंसान, इनके वो इंसान जो आप देखना चाहते हैं जिस लेवल का। अच्छे इंसान तो हर मजहब में होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर जब वही बच्चे बड़े होते हैं, आपको वक्त नहीं देते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं, और फिर आप उनसे गिले करते हैं। क्यों गिला कर रहे हैं? उनकी दुआओं में, आपकी दुआओं में उनके लिए हिदायत तो थी ही नहीं। देखिए हमें से कितने वालिदैन हैं जो दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत दे। तो ये अपनी दुआओं का भी जायजा लीजिए। अब इतने खास मौके पे हम में से कोई और होता, क्योंकि ऐसा वक्त था, दुनिया का बेहतरीन काम कर रहे थे, वो कुछ भी मांगते सब कुछ मिलना था उनको। उन्हें भी अंदाजा था। और अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा हिस्टोरिकल मौके पर उन्होंने किस चीज की दुआ की? मुस्लिम बनाए जाने की। उन्होंने ये नहीं कहा कि चूंकि ये आयत मुबारक, ये यहूदो नसारा और ये मुशरिकीन मक्का को अ, उनके बहुत सारी खुशफहमियों का अजाला किया जा रहा है ना। अब आप देखें, उस मौके पे मुस्लिम बनाने की ये नहीं कहा कि यहूदी या नसरानी, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। ये तो बाद में लोगों ने ये सारी टर्मिनोलॉजीज, और तो ये उस वक्त के लोगों को भी जवाब दिया जा रहा है इस आयत मुबारक से।
کہ تم سب اپنے آپ کو یہ کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام، اور بڑے فخر سے کہتے تھے، یہ تینوں گروپس ان کو یہ بہت فخر محسوس کرتے تھے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹ کرتے ہوئے. لیکن تینوں کی کوئی ایک حرکت بھی ایسی نہیں تھی کہ جو جس چیز کو وہ فالو کرتے تھے وہ اس کی کوئی ریفلیکشن بھی نظر آ سکے ان میں، بالکل کچھ بھی نہیں. ہاں بس میں نے یہی کہنا تھا کہ اپنے دعاؤں کا جائزہ لیجئے، اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے خوب خوب دعا مانگیے، دنیا بھی مانگیے، خوب مانگیے، لیکن مانگیے تو صحیح. بعض لوگ دنیا بھی نہیں مانگتے ہیں، دنیا کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن مانگتے نہیں. چلیے مانگیے تو صحیح، کچھ ہی مانگیے، اللہ سے تعلق تو بنائیے. اور جسے مانگنے میں مزہ، جسے محسوس ہو جائے ایک دفعہ اس کی آپ کو عادت ہو جائے نا، اور ایک دفعہ مزہ محسوس ہو جائے، تو پھر تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ سارا دن کچھ نہ کچھ مانگتے رہے، صبح سے شام تک. کیونکہ وہ لمحہ جب آپ نے اللہ سے کچھ مانگا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس وجود کو مانا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی ہستی ہے، وہی میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی ہے جو مجھے سن رہا ہے، وہی میری دعائیں سن رہا ہے اور قبول کرے گا. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے جب بندہ ساری دنیا سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح سے یہ اس احساس کے ساتھ مانگتا ہے. تو وہ لمحہ وہی ہے بس جو آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا ایک کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے، جسے محسوس کیجئے گا جب آپ دعا کرتے ہیں. ایک بہترین عبادت ہے یہ بھی. تو دعاؤں پہ ذرا توجہ دیجئے. اب ان بزرگ ہستیوں سے ہم نے یہ سیکھنا ہے. اچھا اور اب کیا کہتے ہیں؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، واو اور ارینا. اچھا یہ جو اری ہے نا، یہ حمزہ را یا نہیں، را حمزہ یا ہے، ٹھیک ہے، را حمزہ یا. تو یہ کچھ چینجز ہوئی ہیں جب یہ فعل امر بنتا ہے تو وہ اب شکل بدل جاتی ہے، اس لیے اس کو نہیں میں پہچان کروا رہی، بس اتنا بتا دیتی ہوں. اس میں دیکھنا کے معنی ہوتے ہیں یا دکھانا کے اس طرح سے. تو اب یہ فعل امر ہے، اور نہ اب پھر دیکھیں ماضی کے ساتھ نہیں آ رہا، یہ فعل امر کے ساتھ آ رہا. تو دکھائیے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائیے. اور اب یہ دکھانے کی بھی تفصیل ہے، پھر کبھی آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ وحی کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. پیغمبروں کے اور بھی سورس تھے، بعض وقت فرشتہ آ کے اللہ تعالیٰ کے یہ سارے جو اس طرح اس قسم کی ڈیٹیل ہوتی تھی، تو اس کے ذریعے سے آپ یہ ساری چیزیں. اب یہ کیا ہے، یہ فی الحال میرا ٹاپک نہیں ہے، بس دعا دیکھیں. اور ہمیں دکھائیے، کیا دکھائیے؟ مناسکنا. اب یہ دونوں اسم ہے، مناسک منسک کی جمع، نہ وہی ضمیر ہے. تو اور ہمیں یہ مناسک سکھائیے، ہمارے مناسک. کتنا خوبصورت ہے، ہمارے مناسک سکھائیے. یہ کیا ہوتا ہے اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں. ویسے اس میں ہر طرح کی عبادت آ جائے گی، بہت وسیع مفہوم ہے اس کا، عبادت کے سب طریقے اس میں شامل ہیں. لیکن اب ہمارے ہاں جو زیادہ استعمال ہوتا ہے، حج کے آداب، ارکان اور قربانی کے احکامات کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھائیے، بتائیے، سکھائیے. اب آپ ان کا سوچ دیکھ رہے ہیں، اندازہ ہم نے کیا دیکھنا، صرف اندازہ کر رہے ہیں کہ وہ مانگ کیا رہے ہیں اپنے رب سے. اور ان کو یہ بھی فکر ہے کہ اب ساتھ کے جو ہماری عبادت کے طریقے ہیں، آپ بتائیے کہ میں کس طرح آپ کی عبادت کروں کہ وہ آپ کو پسند آئے، وہ صحیح ہو، اوتھینٹک ہو. ہم کبھی پتہ نہیں کرتے، بس ہمیں کوئی کہہ دے جی یہ اچھا کام ہے، اور کوئی سمجھاتا ہے تو آگے سے ہم خفا ہوتے ہیں. پھر کیا ہوا، کیوں بدعت کہہ رہے ہو اسے؟ ہماری نیت تو اچھی ہے نا، کام تو اچھا ہے نا، کسی کا بھلا ہی ہو رہا ہے نا. تو عمل صالح کی ڈیفینیشن کبھی نہ بھولیے گا. دو باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. تو اب یہاں پہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، جس سے جو آپ کو پسند آ جائیں، ہم صحیح طریقے سے عبادت کرنا چاہتے ہیں. وہ فکر کر رہے ہیں اس چیز کی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے صحیح غلط کیا ہے، بس احسان کر دیتے ہیں جو ہماری عبادت ہوتی ہے. تو اور آگے کیا دعا کر رہے ہیں؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک لفظ کو میں ٹائم لگاؤں، لیکن خیر بس اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ اس سے بھی بڑھ کر اتاریں، ہم سب کے دل کھولیں ان بزرگ ہستیوں کی دعاؤں سے. یہ ایکچولی یہ جو ربانہ والی جو آیات ہے نا، یہ مجھے بہت زیادہ اپیل کرتی ہیں کہ کن لوگوں نے دعائیں کی ہیں، کیا تھا ان دعاؤں میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیئر کیا. دعائیں تو اس سے بھی زیادہ مانگی گئی ہیں آج تک دنیا میں، ان دعاؤں میں ایسا کیا تھا
تو یہ 40 کم از کم ہم نے اس میں سے جو قرآن پاک سے نکال کر جو ان کا سلسلہ چل رہا ہے، ایک بار یاد نہ کیجئے چاہے کوئی بات نہیں، ویسے یاد کر لیں تو کیا ہی بات ہے، لیکن سمجھیے گا ضرور۔ اب فکر ہو رہی ہے جی کہ عبادت کے طریقے بھی ایسا نہ ہو کہ ٹائم ویسٹ کرتے رہیں، بس وہی بتائیں جو آپ کو پسند ہے، اور آپ بتائیے خود سے نہیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، واو اور تب، یہ بھی دی تا واو با ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا جس میں یہ کوئی افعال حمزہ آ جائے، واو آ جائے، یا آ جائے، جب ان سے فعل مضارع اور جب اس سے آگے فعل امر وغیرہ بنتے ہیں نا، ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں، وہ پہچانی نہیں جاتی ہیں۔ عربی گرامر اسٹوڈنٹس کو پھر تھوڑا ایکسپیرینس اللہ کی برکت سے ہوتا ہے، بس آپ یہ لکھ لیجئے فعل امر ہے وَتُبْ، اور اچھا توبہ ہی ہے یہ تا واو با۔ تو اس کے بعد اگر الہ آئے تو بندے کا اللہ سے توبہ کرنا، معافی مانگنا، بیسیکلی اس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، توجہ، متوجہ ہونا۔ اور اگر اس کے بعد اعلیٰ یہ آئے حرف، اللہ کا بندے کی طرف متوجہ ہونا، مطلب توبہ قبول کرنا، مہربان ہونا، وَتُبْ عَلَيْنَا، نون الف نا، یہ تو اسم ہے، ضمیر ہے، اعلیٰ۔ اور ہم پہ مہربان ہو جائے۔ دیکھیے پیغمبر، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی اپنے گناہوں کی، نہ کوئی غور کرتے ہیں، نہ کوئی فکر ہوتی ہے۔ انبیاء سے تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی خطا، کوئی بھول چوک، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت سے بھی معاف کر رکھی ہے۔ مگر انبیاء کی شان اتنی بڑی ہے کہ ذرا سی غفلت ان کے حق میں گناہ سمجھی جاتی ہے۔ ہمارا شاید وہ لیول چل رہا ہوگا کہ ہمیں اس پر اجر مل رہا ہوگا، لیکن ان کا وہ، آپ کہہ لیں کہ تھوڑا کوئی غفلت یا کوئی، اور دوسرا یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے انبیاء معصوم ہونے کے باوجود اب آپ دیکھیں کہ وہ عام لوگوں کی نسبت بھی بہت زیادہ وہ توبہ استغفار کرتے رہتے تھے، اور یہ اکثر انبیاء کے ساتھ آپ کو یہ جاننے کے لیے ملے گا۔ اِنَّ کا، اِنَّ حرف ہے، بے شک کاف، واحد مذکر حاضر کی ضمیر، بے شک آپ، واحد ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے بے شک آپ، انتا، اچھا انتا اور کاف ایک ہی چیز ہے۔ اب یہ گرامر میں ہم سیکھتے ہیں جی کہ انتا کدھر آتا ہے، کاف کدھر آتا ہے، ایک ہی چیز ہے، تھوڑا سا ترجمے پہ فرق پڑ جائے گا پھر ظاہر ہے، لیکن جب دونوں اکٹھے آ جائے تو پھر آپ ترجمہ کریں گے بے شک آپ ہی، صرف آپ، اللہ تعالیٰ صرف آپ۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے دعا مانگنی ہے، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کیسے مانگی گئی اور کن الفاظ کے ساتھ، اور وہ ظاہر ہو کسی اور زبان کے ہوں گے، لیکن عربی میں اب یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ، تو ہم نے ان چیزوں سے سیکھنا ہے، ہمیں یوں ہی کہنا ہے بے شک اللہ تعالیٰ آپ ہی، صرف آپ ہے جو کیا ہے، التواب ہے، الرحیم ہے۔ یہ تا واو با سے ہی ہے، دونوں پہ اللہ لگاؤ، دونوں اسم ہے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ ساتھ جب یہ آ رہی ہیں صفات تو ان میں مبالغہ ہے، دونوں کا خاص وزن ہے، یہ فعال کا وزن ہے، یہ فعیل کا وزن ہے۔ یہ وزن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی لفظ ان میں آتا ہے تو مبالغہ، بہت زیادہ کثرت، بہت توبہ قبول کرنے والے۔ اچھا میں بتا دوں، التواب میں بار بار بہت زیادہ توبہ کرنے والا بھی ہوتا ہے اس کا معنی، تو کیونکہ تا واو با ہے بیسیکلی، تو وہ پھر توبہ کون کر رہا ہے اور کون قبول کر رہا ہے، اب یہ کانٹیکٹ سے پتہ چل رہا ہے، کبھی الہ اور الا آ جاتا ہے، کبھی نہیں آتے ہیں، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے آ رہا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ ہی، صرف آپ، بہت زیادہ بار بار توبہ قبول کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں، بے شک۔ یہ تھی جی آیت نمبر 128۔ اس میں میرا خیال ہے کہ کچھ ایسا نہیں ہے جو میں نے آپ سے شیئر نہ کیا، موٹا موٹا سارا مین سب چیزوں کو ٹچ کیا۔ اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں، ایک اور کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اچھا پھر ربنا والی آ گئی، ربنا والی پہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے، پھر بھی حق نہیں ادا ہوتا۔ یہ آیت مبارکہ نا، اس میں ہمیں پتا چلے گا کہ دین کو جب ہم سکھائیں گے تو یہ 4 طریقے ہونے چاہیے، انہیں کو فالو کرنا ہے۔ آپ کبھی بھی کسی ادارے سے جڑتے ہیں، کسی مدرسے سے، کسی سے بھی، آپ دیکھ لیں کہ ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، اور جب آپ خود پڑھا رہے ہیں تو کیا آپ فالو کر رہے ہیں؟
اس میں اتنی ڈیٹیل ہے کہ میں اگر ایک ایک طریقے کو بتاؤں گی تو وہ الگ الگ کلاس چاہیے، تو مختصر لے کے چلیں گے. اور قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ آگے چل کر اور بھی کچھ مقامات پر آنے والی ہے، لیکن فرق ہوگا تھوڑا سا. وہ کسی ایک تفسیر میں نے کہیں پڑھا تھا، اور ضروری نہیں ہے. میں نے کہا نا، مفسرین ہر کچھ اپنا محسوس کرتے ہیں، کچھ شیئر کرتے ہیں، کوئی کچھ محسوس کرتا ہے. تو ایک جگہ میں نے اس کا دیکھا تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کر رہے ہیں، اس میں تزکیہ آخر میں آ رہا ہے. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ یہ جب یہ جس کانٹیکس میں یہ آئے گی دوبارہ، اس میں تزکیہ پہلے آئے گا. اس میں باقی چیزیں یہ تعلیم کی یہ بعد میں آئیں گی. تو تزکیے کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. آئیے جی دیکھتے ہیں وہ چار چیزیں کون سی ہیں. مختصر میں کوشش کروں گی ان سب کو ٹچ کرتے ہیں. ربنا میں بتا چکی ہوں. وب اس، یہ واو حرف ہے. اور اب یہ جو ہے نا، یہ اب اس، تو با عین سا ہوتا ہے کسی کو اٹھا کر بھیجنا کسی کام کے لیے، کسی کو ذمہ داری دینا. اور یہ مبعوث فرما کرنا. تو یہاں پر پھر دعا کر رہے ہیں وب اس، اور مبعوث فرمائیے. فیہم، فی حرف ہے اور ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. ان میں، جس جگہ وہ کھڑے ہیں مکہ میں، دعائیں دیکھیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں مبعوث فرمائیں، ان میں بھیجیں رسولن، آخر میں تنوین ہے تو اسم ہے. ایک رسول، یہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ان کی ایک حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے، لمبی ہے بس اتنا بتا دیتی ہوں کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. آگے کچھ اور بھی ہیں، بہت پیاری سی حدیث ہے اور اس میں کچھ اور بھی ہے، پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے شیئر کروں گی. منہم، اچھا جی، پہلے کہا کہ اے ہمارے رب ان میں، فیہم، یہ فی اور من، فی بھی حرف ہے من بھی حرف ہے، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے. پہلے کہا کہ ان میں ایک رسول کو بھیجیں، ان لوگوں میں، اس قوم میں بھیجیں، اس سب میں. آگے مزید کہا جا رہا ہے منہم، ان ہی میں سے. اب یہ جو ان ہی میں سے ہے نا، اس کی بہت ڈیٹیل کہیں آپ کو مختلف جگہ پر آتی ہے سامنے. میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے شیئر کروں گی. فی الحال بس اتنا ہی کہ جب ان کے اپنے اندر سے ہوگا نا، جہاں یہ مکہ میں کھڑے ہیں، اور خاص طور پہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے، پھر تو جب یہ ان کے اپنوں میں سے آئے گا تو یہ اس کا خیال کریں گے، سنیں گے. اور باقی آپ سوچیں کہ ابھی وہ اپنوں میں سے تھے اور اتنی مخالفتیں، اگر وہ کوئی باہر سے کسی اور علاقے سے، کسی اور زبان کے کوئی آ کر اس طرح ان مکہ والوں سے کوئی یہ پیغام لے کر آتے تو کیا حالت ہوتی. تو اس میں بڑی مصلحت ہے، بڑی حکمت ہے، انہی میں سے ہو. اچھا، اس کی اور بھی بہت سی تفصیل ہے، میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے شیئر کروں، کیونکہ آج پھر آئے گی، اسی طرح آئے گی آگے بھی. اے ہمارے رب، اور ان میں ایک رسول بھیجیں جو انہی میں سے ہو، فیملیئر ہوں اس سے، اور اٹھنا بیٹھنا، بول چال، زبان، کلچر، اس سے فرق پڑتا ہے. آپ دیکھیے گا ہسٹری کو، انبیاء انہی میں سے آتے رہے ہیں، اور بلکہ بڑی اچھی فیملیز میں سے، دیکھنے میں بھی بہت اچھے. کیونکہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ تھوڑا سا اچھی فیملی سے سامنے والا ہوگا، دیکھنے میں بھی شخصیت اچھی ہوگی، اس کو انسان دوسرا زیادہ سنتا ہے. فرض کریں کہ یہ کسی پور فیملی سے ہوں، تو یہ تو اتنے سرپھرے لوگ ہوتے تھے، یہ تو جینے ہی نہ دیتے. تو یہ بہت چیزیں حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہوتی ہیں. اس میں اور بھی بہت کچھ ہے، بس آج کے لیے اتنا ہی. اب وہ کیا کرے، یہ ہزاروں سال پہلے وہ دعا کر رہے ہیں. وہ کرے جی کہ یتلو علیہم آیاتی کا، یتلو تعلم باؤ تلاوت سے ہے. اور میں بتا دوں کہ یہ جو واو الف ہے نا، جو جمع کی ہوتی ہے، یہ وہ نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ واو الف وہ والا ہے کہ جو میں آپ کو بتاتی ہوتی ہوں، کسی لفظ کے آخر میں آ رہا ہے، فعل ہے، ماضی ہے، فعل امر ہے، فعل نہیں ہے، کیا نہیں. یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، عربی میں ہوتا ہے بس. آپ بلکہ قرآن مجید کا صرف یہ ہے واحد، یہ کہ وہ تلاوت کرے، وہ رسول تلاوت کرے. آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کبھی واحد کے ساتھ یہ جمع والی شکل ہوگی، کبھی جمع کی واحد والی. تو یہ بس قرآن مجید کا ہے تو بس ہے، اب اس میں بس کوئی بحث نہیں ہے. اور یہ جب کبھی لکھنا ہے ایسے ہی لکھنا ہے، ویسے بھی سارے قرآن مجید کو ایسے ہی لکھنا ہوتا ہے. علیہم، علا اور ہم، وہ ان پر تلاوت کرے. آیاتی کا دونوں اسم ہے، آیت ان کی جمع، تیری آپ کی آیات انہیں پڑھ کر سنائے.
اب میں اگر آپ کو بتاؤں نا کہ یہ اس تلاوت کے اندر کتنا کچھ آ جاتا ہے، اور آگے جو تعلیم ہے اس میں کیا کچھ آ رہا ہے، تزکیہ میں کیا کچھ آ رہا ہے، یہ بہت لمبے ٹاپک ہیں، ان پہ تو سیشن بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ. بس فی الحال کے لیے کہ وہ انہیں آپ کی اللہ تعالیٰ وہ انہیں انہی لوگوں کو جن میں سے انہی میں سے وہ ہو رسول. اور رسول کہا کہ رسول کے خاص نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے، تو اس میں بھی حکمتیں ہیں. بس فی الحال کے لیے اتنا کہ وہ ان کو آپ کی آیات پڑھ کے سنائے. اس میں ٹھیک ہے کہ وہ پراپر تجوید کے ساتھ ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اچھے انداز میں بھی ہوگا. دیکھا جائے تو اس تلاوت میں سب کچھ آ جاتا ہے، آگے ان کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس یہ اتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے تلاوت. لیکن اب جب اس کے مقابلے میں کچھ اور چیزیں آ رہی ہیں تو تلاوت کو بس ہم اتنا ہی رکھیں گے کہ وہ پڑھ کے سنائے، بس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. ایک بات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اچھا، صرف کتاب نہیں، الکتاب والحکمہ. دوسرا کام کیا ہے؟ علامہ یعلمو، عین لام میم حروف مادہ ہے، یا علامت مضارع ہے. یعلمو، علامہ یعلمو، وہ تعلیم دیتا ہے، وہ سکھاتا ہے. اچھا یہ بس لکھ لیں، یہ گرامر اسٹوڈنٹس کے لیے میں بتا دیتی ہوں. علامہ یعلمو آپ کو پتہ ہے کس باب سے آ رہا ہے، تو اس میں اس کا معنی کیا ہے؟ تعلیم دینا. اور اس کی صفات کے مطابق اس کا ترجمہ ہم کریں گے. باقی بس ٹھیک ہے. کہیں دیکھ رہے ہیں سیکھنا آئے گا، کہیں سکھانا آئے گا، تو آپ بس جیسے لکھا ہے فی الحال یاد کر لیں. عین لام میم حروف مادہ، کیونکہ یہ حروف مادہ مختلف شکلیں بدل کے آپ کے سامنے آئیں گے تو ترجمے میں فرق پڑتا ہے. وہ سکھائے ہم انہیں، یہاں پر ہم مفعول ہے، انہیں تعلیم دے انہیں، الکتاب کی اور الحکمہ دونوں اسم ہے. کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، الحکمہ سے مراد حکمت میں حدیث ہے، سنت ہے. بس اتنا لکھ لیجیے، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں پھر بتا دوں، تلاوت میں بھی سب کچھ آ گیا تھا، لیکن اب نیکسٹ سٹیپ پہ الکتاب، مزید آگے جانا ہے. اب سارا قرآن مجید اس کی تعلیم دینی ہے، صرف پڑھ کے نہیں سنا دینا، بس یہ نہیں بتا دینا، اس کی تعلیم دینی. میں ابھی کھولتی ہوں تھوڑا سا. اور الحکمت، اور پھر قرآن پاک میں بھی بہت سے عبادت کے طریقے ہوں گے، شریعت کے احکامات ہوں گے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اور اس کے علاوہ بہت غور و فکر کے عمل کے پوائنٹس ایسے ہوں گے جو کلیئر نہیں ہو رہے ہوں گے. تو ان کو کیسے کلیئر کون کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی حدیث بھی ساتھ شامل ہے. حکمت کا مطلب ایسے ہوتا ہے دانائی، قوت فیصلہ، صحیح والی، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنا، کب کیا کہنا ہے، کب کیا نہیں کہنا، کس کو کیا کہنا ہے نہیں کہنا، کہاں کچھ بھی نہیں کہنا ہے، خاموش رہنا ہے. یہ سب کچھ حکمت میں آتا ہے. اور یہ قرآن اور حدیث دونوں بھی اس سے مراد ہے، انہی سے ملتی ہے حکمت. لیکن اب کانٹیکسٹ کے مطابق دیکھنا ہے تو الکتاب الگ آ گیا، اس میں صرف حدیث شامل ہے، سنت. تو صرف کتاب بھی کافی نہیں ہے، ساتھ یہ بھی شامل ہوگا. جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کی کیا ضرورت ہے، سنت کی، یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، زا کاف واو حروف مادہ ہے، تو یا علامت مضارع، اور تزکیہ کرے ہم سے ہم ہو گیا ان کا. تو یہاں پہ میں تھوڑا سا کچھ کھولتی ہوں آپ کے سامنے، مختصر ہی رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ تعلیم میں مزید تلاوت، تعلیم دو چیزوں کی، اور پھر تزکیہ. تو اس کو ہم کس طرح سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تلاوت تو میں نے کہا نا کہ اس کو اگر میں کھولوں گی تو بات لمبی ہو جائے گی. بس آپ سمپل کیجیے، اللہ تعالیٰ کا پیغام انہیں پڑھ کے سنا دیا. ہم نے بھی یہ آیا، جب میں قرآن کلاس ہو رہی ہے تو ہم نے اسی پیٹرن کو فالو کرنا ہے. آیات تلاوت کرنی ہے، پڑھ کے سنانی ہے، بتانا ہے. اس میں تجوید بھی شامل ہے، ویسے تو سب کچھ شامل ہے، لیکن چلیں کم از کم تجوید کے ساتھ صحیح آپ کو آنی چاہیے. اب تعلیم، کتاب اور حکمت، ان کو دیکھتے ہیں. تعلیم تلاوت سے اب ایک مختلف چیز کے طور پر سامنے آ رہی ہے. تلاوت تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ اللہ نے رسول کے اوپر یہ وحی نازل کی. تعلیم یہ ہے کہ نہایت شفقت، محبت، نرمی، اعلی اخلاق، توجہ کے ساتھ ہر قسم کے لوگ، ان کے لیے یہ تعلیم، یہ جو آیات ہیں، ان کو آسان کر کے، وضاحت کر کے پیش کیا جائے. جہاں پہ وہ مختصر آئے کھول کے بیان کیا جائے. کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے، جتنا تفاصیل سے پتہ چلتا ہے، باقی تو جتنا انسانوں تک پہنچائے تفصیل سے بیان کیا جائے. پھر لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہوں تو ان کے جوابات دیے جائیں.
پھر ان کے سامنے کچھ سوالات رکھے جائے، میں آپ سے پوچھوں سوالات، یہ میری بڑی خواہش ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اللہ تعالیٰ موقع دیں گے تو چاہے ایک آیت ہو ایک پوری کلاس میں، جتنے اسٹوڈنٹس میرے سامنے ہو، صرف آپ کے گروپ کے نہیں، ساری کمیونٹی کے، ہم کچھ اس طرح سے میں کوئی تلاوت اسی اسی آیت کو فالو کرتے ہوئے آپ کے سامنے پڑھوں، اس کا ترجمہ بیان کروں، اس کا مفہوم بیان کروں، تفسیر، جو بھی ہم جس طرح ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے. کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو وہ آپ پوچھیں اور اس کا جواب دیا جائے. لیکن ایک تو ابھی میرا اپنا تھوڑا آپ کہہ لیں کہ لائف میں میرے لیے بھی پاسبل نہیں ہے اس طرح کا سیشن کرنا، جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں الحمدللہ. دوسرا یہ کہ پھر مجھے سامنے والوں کا بھی یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس قسم کے سوالات کریں گے. ابھی کل ایک بیٹی کا مجھے آیا کہ کوئی آپ کی ایڈمن ہے جو میرا سبق سن لیں. میں کہا جی بالکل سن لیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں کہتی مجھے الگ سے سنانا ہے. تو ہمارے یہاں رول ہے کہ ہمارا ادارہ فی سبیل اللہ ہے، فری ہوتا ہے، اس میں فیس نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کسی ہماری ٹیچر کا ٹائم خاص طور پہ ترجمہ کے تجوید کے لیے اگر آپ کسی سے سیکھنا چاہتی ہیں یا سنانا چاہتی ہیں تو الگ سے ٹائم لینا ہے، تو پھر آپ کو ان ٹیچر کو ہدیہ دینا چاہیے. تو اسی طرح آپ کوئی ترجمہ کی بھی اگر پوچھتی ہیں تو انہوں نے بھی پوچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، الگ ٹائم لینا ہے، اسپیشل لینا ہے. کہتی ہے میں تھوڑا سا میں نے کیا ہوا ہے، سارا سنانا چاہتی ہوں لیکن سوال بھی کرنا چاہتی ہوں. اور ماشاء اللہ ایم فل کر رہی تھی وہ، اور خود ہی بتا رہی تھی کہ میرے سوال سمپل نہیں ہوتے. میں کہا بیٹی پھر اس ادارے میں ہمارے پاس کوئی اویلیبل نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ نالج نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جو چاہ رہی ہیں تو مجھے خطرہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کیسے سوالات ہوں گے. ہو سکتا ہے آپ کی ہم تسلی کر سکیں، ہو سکتا ہے نہ کر سکیں، کیونکہ ماضی میں کچھ ایسی بہنوں بیٹیوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے، ان کے سوالات نہیں ختم ہوتے، ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے. تو یہ بھی حکمت کے مطابق ابھی ایسا سیشن سٹارٹ کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے، اور صحیح بات ہے ابھی وقت بھی نہیں ہے. لیکن میری خواہش بہت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ کم از کم ٹو دی پوائنٹ اس میں سے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ بالکل پوچھیں اور ہم آپ کو دوبارہ سے بتائیں، کئی بار بتائیں، جب تک سمجھ نہ آئے ہم آگے نہ بڑھیں. لیکن ابھی ہمارے ہاں ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو نسل ہے، ہم سب بھی اس میں شامل ہیں. ہمیں کچھ کام نہیں کرنے آتے ہیں، ہمیں سکھایا نہیں جاتا، ہمیں سوال پوچھنا نہیں آتا ہے، ہمیں تنقید کرنی نہیں آتی ہے، ہمیں اعتراض کرنا بھی نہیں آتا ہے، ہمیں تنقید برداشت کرنی بھی نہیں آتی. یہ چیزیں ہمیں سکھائی نہیں جاتی. ہم ان سب میں زیادتی کر جاتے ہیں، اپنے ساتھ بھی سامنے والے کے ساتھ بھی. لیکن یہ ہونا ایسے ہی چاہیے. میں آپ کو صحیح والا بتا رہی ہوں، یہ سوال جواب سے. الحمدللہ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگ بھی بھیجے ہیں جو آپ کا ٹیسٹ بھی لے رہے ہیں، باقی گروپس میں وہ ایکٹیویٹی کروا رہے ہیں، اس میں کچھ ایسے سوال جواب ابھی سمپل لیول پر ہے، تھوڑا سا اور لیول پہ لے جائیں گے، لیکن ایسے لیول بالکل نہیں ہے. وہ آپ کو چاہیے آپ کسی اور ادارے کسی اور اسکالر سے آپ رجوع کیجیے. ہم سادہ لوگ ہیں، جو پڑھا ہے جو سیکھا ہے وہ آگے. میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو کم از کم یہ تو پتا ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے. اب سوال در سوال در سوال وہ نہیں، نہ میرے میں ہمت ہے، نہ موقع، نہ صحت، نہ ٹائم. اور ابھی مجھے اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کیونکہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، ان کو میں اویلیبل نہیں ہونا چاہتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نہیں کہ میں نہیں ہونا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے بہترین کام لیں. میری زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، آپ کی پتہ نہیں کتنی ہے، دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ اس میں فائدہ مند علم ملے. اور وہ کتنا ہے اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، لیکن اس سے نا لوگوں کو فائدہ پہنچے. چاہے میں نے ایک آیت سیکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ میرا ایک تو مجھے اس کی سمجھ دیں، میرا سینہ کھول دیں، اور دوسرا وہ میں آگے ساری دنیا تک جہاں تک میں پہنچا سکتی ہوں میں کوشش کروں میری مدد کرے کہ میں پہنچاؤں. بجائے کہ میں علم کی کتابیں لائبریریاں کھنگال کھنگال کے، میں اس کو برا نہیں کہتی، میں خود پسند کرتی ہوں، مجھے خود بہت پسند ہے علم حاصل کرنا جتنا اور لیکن سامنے والے کو مد نظر رکھنا. یہ بھی ٹیچر نے دیکھنا ہے کس کا کیا لیول ہے اس کی، اور کس کی کتنا ضروری ہے اس کے لیے. اب ایک سمپل سی خاتون ہے، ان کو میں تھیوریز ان کے سامنے پیش کرنا شروع کر دوں قرآن مجید کی؟ نہیں. میرا جو اس وقت مشن ہے وہ فی الحال اتنا ہی ہے کہ سب بہنوں کو پہلے لیول پہ بس یہ پڑھ کے بتا دوں کہ اس میں ہے کیا، اس کو تھوڑا سا ترجمہ اور تفسیر بتا دیں. باقی فردر شوق پیدا ہوتا ہے گرامر کا، جائیں ان گروپس میں کیجئے. فردر سوالات ہیں، اچھے اسکالرس کے پاس جائیں، ان سے کانٹیکٹ کیجئے اور سیکھیے. کتابیں ہزاروں لاکھوں مل جائیں گی، ایپس مل جاتی ہیں، وہ اب آپ آگے خود کیجئے. یہاں پر اسی لیول پہ میں پہلے لیول پہ بگنرز کے لیول پہ لے کے چلوں گی. تو اس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اسٹوڈنٹ کو صرف اچھا یہ میں ضرور چاہوں گی کہ صرف سن کے اور سو نہ جائیں گروپ میں، یا بس سن لیا اور چلے گئے، کبھی ٹیسٹ دے دیا، کبھی سبق سنا دیا. نہیں، کیونکہ قرآن مجید پسند کرتا ہے غور و فکر کرنا، تو وہ اپنے اندر آپ کی ہونی چاہیے.
اتنا ضرور ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو بات ہے یہ یہاں کی ہی ہے. ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے ویسے ایک پوائنٹ شیئر کیا کہ تزکیہ کسی آیت میں تزکیہ پہلے آیا ہے، سیم آیت ہے، اور کسی میں یہ آیا، تو وہ ہم دیکھیں گے. جب تزکیہ پہلے آئے گا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہوگی، تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں تزکیہ پہلے کیوں آیا، اس سے پہلے ایسی کیا بات ہو رہی تھی. تو یہ غور و فکر کیا کریں، یہ بات آئی ہے تو کیوں ہے. لیکن یہ بال کی کھال نہ کھینچا کریں، اور اگلے بندے کی بھی، اس کا بھی تھوڑا وقت کا بھی خیال کیا کریں، اس کی صحت کا بھی خیال کیا کریں. اچھا، تو یہ چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی. تو یہ تعلیم کے لیے ضروری ہے. اس میں اور بھی بہت کچھ آتا ہے. استاد نے ڈائریکشن بھی دینی ہے، علم بھی دینا ہے، اور اس کو اسٹوڈنٹ کو سوچنا سکھانا ہے، اور پھر اس کا تزکیہ، تربیت. اب تزکیہ میں کیا ہے، میں مختصر جلدی سے بتا دیتی ہوں، ٹائم ہو چکا ہے. تزکیہ میں جی بڑا مشہور لفظ ہے، زا، کاف، واؤ حروف مادہ. پہچاننے میں نہیں آ رہا لیکن حروف مادہ یہی ہے. اس میں پاک ہونا بھی ہے، پڑھنا، نشو نما پانا بھی ہے. تو یعنی انہیں پاکیزہ بنائے، سنوارے. اور سنوارنے میں کیا ہے، اخلاق، عادات، معاشرت، سیاست، ہر چیز کو سنوارنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابہ کرام کی تربیت فرماتے تھے. ایک معمولی سا واقعہ میں یہ تفصیل سے آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. یہ حدیث سے آپ کو یہ مل جائے گا، صحیح بخاری میں ہے. ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محبوب تھے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے بہت پیار تھا. ان کے منہ سے کہیں یہ نکل گیا، انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بس یہ کہا کہ اے کالی ماں کے بیٹے. سارے بہت جلیل القدر ہیں، کسی کا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا نہیں، لیکن وہ آپ دیکھیں کہ ان کا کلچر کیا تھا. وہاں سے وہ جس کلچر کے لوگ تھے، جس قسم کی باتیں اور محاورات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کرنے کے بعد انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو یہ بات بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہرٹ ہوئے، ان کو بتائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں کہ آپ تم ایسے شخص ہو جس میں ابھی تک جاہلیت کا اثر موجود ہے. بڑے احترام کا مقام ہوتا ہے جب بھی صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بات بیان کرنی ہوتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرنی ہوتی ہے. صرف میں آئیڈیا دے رہی ہوں. آپ ٹیچر ہیں، آپ کے سامنے کوئی اسٹوڈنٹ کوئی بولنے میں کچھ ایسا سختی کر رہا ہے، دوسرے آپ کی باقی کلاس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مس بہیو کر رہا ہے، اور کچھ بھی غلط کہہ رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اس کی تربیت بھی کرنی ہے، بس چھوڑ نہیں دینا. میں آؤں کلاس میں، چونکہ ہم فزیکل کلاسز نہیں ہو رہی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں میرا آپ سے انٹریکشن ہو جاتا ہے. کبھی کسی گروپ میں، کبھی آپ ایڈمن کے طور پہ میرے سامنے آ جاتی ہیں، کبھی کچھ شیئر کرتی نظر آتی ہیں، آپ کچھ شیئر کر رہی ہیں گروپ میں، وہاں میری آپ سے سلام دعا ہو جاتی ہے کہ اس میں مجھے یہ کمی یا یہ کریکشن میں کرنا چاہوں گی، تھوڑا اور امپروو کر لیں. تو یہ بہانے ہیں سارے سکھانے کے اور تربیت کے. تو صرف آ کے آیتیں پڑھ کے چلے نہیں جانا، سنا کے چھوڑ نہیں دینا، ان کی تربیت بھی کرنی ہے. انکا انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی العزیز الحکیم. العزیز زبردست. اچھا، یہ آج صبح جو 3 منٹس والا اسماء الحسنہ کا ہمارا چینل ہے، اس پہ میں نے یہ شیئر کیا تھا. تو یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں 1 منٹ میں یہ بتاؤں. اس میں عزت والا بھی ہے، عزت دینے والا بھی ہے، اس میں زبردست بھی ہے، غلبے والا بھی ہے، اقتدار والا بھی ہے، قوت والا بھی ہے. یہ لفظ اپنے اندر اتنا کچھ رکھتا ہے. تو اور آگے کیا، الحکیم، حکمت والا. یہ دونوں اسم ہیں، عین زا زا اور ہا کاف میم. جس کے پاس غلبہ آتا ہے نا، طاقت، قوت، وہ مس یوز کرتا ہے دنیا میں زیادہ تر. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ الحکیم کا بھی لفظ آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا تو موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا نا اب انسانوں کے ساتھ. لیکن بس یہ ہے کہ غلبہ، طاقت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، لیکن اس کو ساتھ حکمت کے ساتھ اس کا استعمال کرتے ہیں. سبحان اللہ. چلیے جی، آج ہم 2 آیات کر پائے ہیں، جو کہ کافی دنوں کے بعد کلاس ہوئی، تو اس سے مجھے لگا کچھ چیزیں بھول نہ گئی ہوں. کچھ نئے اسٹوڈنٹس بھی آتے رہتے ہیں، تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ کبھی پھر ہم اسی پیٹرن پہ زیادہ آیات بھی کر لیں گے. بس اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سارا ہفتہ ان کو روز پڑھیں، یاد کریں. اجر بھی مل رہا ہے، لرننگ بھی ہو رہی ہے، ووکیبلری بڑھ رہی ہے، انٹرسٹ بڑھے گا. چلیے جی، بس یہاں پر ریکارڈنگ سٹاپ کرتے ہیں.